السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و حضرات، آپ سبھی کا خوش آمدید ہے ہمارے یوٹیوب چینل شیخ محمد بلاگس میں۔ آج میں آپ لوگوں کے پاس آج میں آپ سبھی لوگوں کے پاس ایک بار پھر سے آپ سبھی کے خدمت میں حاضر ہوں، تیسرا پارٹ لے کر۔ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جس مسلک کے لیے مسلمان آپس میں اختلافات کر رہے ہیں اور جس مسلک کے لیے آپس میں ایک بھائی دوسرے بھائی کو مار پیٹ رہے ہیں، ان کے آبرو اور عزت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، اور ساری دنیا خاموش ہے، پوری دنیا میں ہماری مذاق بن رہی ہے۔ جب اللہ کے رسول کے زمانے میں جب مسلک نہیں ہوا کرتی تھی تو آج کیوں ہے؟ آج ہر ایک فرقہ اپنے اپنے مسلک کے لیے اور اپنے اپنے مسلک کے لیے خود کو وقف کر رہے ہیں۔ اگر اسلام کے نظریے سے دیکھا جائے تو یہ بالکل درست نہیں ہے۔ جس مسلک کے لیے مسلمان آپس میں خون خرابہ کر رہے ہیں اور محض چند باتوں کے لیے اختلافات کر رہے ہیں اور اللہ کی عداوت کو دعوت دے رہے ہیں، اگر اتنا ہی محنت دین مصطفیٰ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پرچم کو بلند کرنے میں اگر یہ کوشش کرے اور جٹ جائے تو میں سمجھتا ہوں ان سے پریرنا ملے گی، ان سے سبق ملے گا ان ناپاک طاقتوں کو جو اسلام کے ہمیشہ ٹارگٹ کرتے ہیں، اور ان کنزرف انسانوں کو چہرے پہ ایک جرپ لگے گا، اس گندے سوچ رکھنے والے اس ناپاک طاقتوں کو چہرے پہ ایک زوردار تماچا لگے گا جو ہمیشہ اسلام اور مسلمان کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ان ان بھکتوں کو جواب ملے گا جب دنیا کے تمام مسلمان ایک مسلک کے سائے میں ہوں گے، ایک جھنڈے کے سائے میں ہوں گے اور ایک قرآن کو مضبوطی سے پکڑ کر اسلام کے پرچم کو بلند کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں، میں شیخ محمد تعلیم، یہ میرا ایمان و عقیدہ ہے کہ پوری دنیا پر مسلمان کی واہوائی ہوگی اور پوری دنیا میں مسلمان کامیاب ہوگا، اور کل روز قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک رسوائی نہیں ہوگا بلکہ سب جنت کے مستحق ہوں گے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 72 فرقے ہوں گے۔ اللہ کے رسول سے عرض کیا، صحابہ یا رسول اللہ جنتی کون ہوگا؟ بولا واحدن، ایک فرقہ جنتی باقی سب جہنمی۔ تو اللہ کے رسول سے پوچھا صحابہ نے، اے اللہ کے رسول وہ کون سا فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوگا وہ جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی ہوگا۔ آج چہرے پر داڑھیاں نہیں ہیں، اسلام جو میسج دیتا ہے اس میسج کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، قرآن کے کلمات پتہ نہیں ہے، اللہ کی وحدانیت کا پہچان نہیں ہے، چہرے کتوں کی جیسی ہے، داڑھی منڈے ہیں، کھانے پینے کی تمیز نہیں ہے، حرام کے لقمے کھا کھا کر کے موٹا گینڈا بن گئے ہیں،
गेंडे स्वामी की तरह पसर गए हैं और खूबसूरत महजबीन चिकनी और चमेली लड़कियों के सामने बैठ करके हंसी ठाके करके नाजेबात कलमा पर बहस करते हैं, कंपटीशन का मामला राइज करते हैं, अब कव्वाली का जश्न प्रोग्राम करते हैं और कहते हैं कि हम आलाए हजरत और ख्वाजाए खाजगान के मानने वाले हैं। अल्लाह के वली को भी बदनाम करते हैं और कहते हैं हम बरेलवी मसलक से हैं तो हम फलाने मसलक से हैं तो हम फलाने मसलक से हैं। जब अल्लाह के रसूल ने किसी मसलक की बुनियाद नहीं डाली, जब किसी सहाबाओं ने किसी मसलक को की बुनियाद नहीं रखी, तो तुम खुद को अपना मसलक बना करके तुम अपने आप को जन्नती साबित करने वाले तुम होते कौन हो? क्या जन्नत तुम्हारे बाप दादाओं की, तुम्हारे पुरखों की जायदाद है? जिस तरह से तुम्हारे बाप दादाओं ने तुम्हारे लिए, तुम्हारे पुरखों ने जो जायदाद छोड़ रखी है, क्या उसी के मानिंद जन्नत को समझ रखे हो? ये तुम्हारी भूल है, ये तुम्हारी गलत फहमियां हैं। जिसने जन्नत को अपने बाप की जागीर समझा, जन्नत किसी की जागीर नहीं है। आज तुम सोचो मुसलमानों, एक मजदूर जब तक मजदूरी नहीं करता, उसे मजदूरियां नहीं मिलती। जब तुम जन्नत कमा नहीं सकते तो जन्नत के हकदार कैसे हो गए? जन्नत के हकदार तो वो मोमिन है जिसने दुनिया में जतन किया, मेहनत किया जन्नत कमाने की, जिसके अंदर तलब होगी जन्नत पाने की। वो दुनिया के हालात से नहीं डरते, वो हराम और रियाकारी से बचते हैं, अल्लाह के वहदानियत को पहचानते हैं, अल्लाह के बताए गए हुकूक को मानते हैं, अल्लाह के हर उस फराइज को मानते हैं, नबी की सीरत को अपनाते हैं। अगर अल्लाह के बंदे तू नबी की सीरत नहीं अपना सकते तो नबी की कम से कम सूरत अपनाने की कोशिश कर। अगर तू हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसा नहीं बन सकता तो कम से कम हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का गुलाम बन जा, फिर तू जन्नत के मुस्तहिक होगा। अगर तूने सहाबा के जैसे गर्दिश नहीं झेल पाया, सहाबा की जिंदगी को उठा करके देख कि सहाबा ने किस तरह से इस्लाम के लिए किस तरह से खुद को कुर्बान किया, सहाबा ने किस तरह से खुद को पामाल कर दिया, अल्लाह के रसूल के रजा के लिए उसने अपनी और अपने वालिदैन की और अपने बीवी बच्चों तक की कुर्बानी को फराम कर दिया, तब वो जन्नत के मुस्तहिक बने। आज तुम्हारी लड़कियां होठों पे लिपस्टिक लगा करके ढोल और तासे तमाशे करती हैं मज़ारात पर बैठकर, और तुम्हारे उलमा भी खामोश है, तुम्हारे हुक्मरान भी खामोश है, तुम्हारे आलिम दीन भी खामोश है, और तुम कहते हो कि हम जन्नती हैं। क्या तुम्हारे पास कोई वही आई है? क्या अल्लाह ने तुम्हें कोई परमान लिख कर दिया है कि तुम जन्नती हो गए? जो मसलक वाले ये कहते हैं कि हम सहाबा और नबी के रास्ते पर है, मैं उसको जवाब देना चाहता हूं कि जन्नत क्या तेरे बाप की जागीर है? क्या तूने ऐसे आमाल कर दिए हैं जिससे मुसलमानों को सबक मिला है? आज तुम दावत देते हो, आज तुम लड़ाइयां करते हो, और दावत भी ऐसा जो बिल्कुल यहूदी और ईसाई के जैसा दावत खानी करते हो। आज तुम जिस नियाज और जिस चीज का जिक्र कुरान और हदीस के अंदर नहीं है, उस चीज को तुम रस्म और रिवाज के तौर पर करते हो और ये साबित करने की कोशिश करते हो ये जनाब ये तो हदीस से साबित है। तेरे अब्बा ने लिखा है क्या ये हदीस? मैं अपने अल्फाज जाया नहीं कर सकता, मैं अपने अल्फाज जाया नहीं करना चाहता। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैं ये कहने पर मजबूर हूं कि जिस चीज को तुम सुन्नत कर रहे हो वाक़ियतन हकीकतन ये चीज शिर्क और बिद्दत में तब्दीली है। अल्लाह के रसूल ने कुरान में इरशाद फरमाया, जिसको तुम अपना खुदा मानते हो वो एक मच्छर तक नहीं बना सकता, फिर तुम उनसे डायरेक्टली मांगते हो और उनसे दुआ करते हो। अरे अल्लाह के बंदे, जो खुद अल्लाह से अपने लिए दुआ करता हो तुम उससे अपने लिए दुआ करते हो। जरा सोच
تو جس کو انڈائریکٹلی جوڑنے کی کوشش کرتے ہو، اگر تمہارا کنیکشن ڈائریکٹ اللہ سے جڑا ہوتا تو تم دنیا میں پامال نہ ہوتے، بلکہ آخرت تمہاری بن جاتی، اللہ کے نزدیک کامیاب ہو کر کے سرخرو کہلا جاتے۔ لیکن ایسا تم نہیں کرتے ہو، تم بلکہ ایسا کرتے ہو جس سے قرآن اجازت نہیں دیتا، اللہ خفا ہوتا ہے۔ تم بے شک اللہ کے ولی سے ڈائریکٹ مانگتے ہو، عطا تجھے اللہ ہی کرتا ہے، اپنے ولی کو بدنام نہ ہو جائے اس لیے اللہ اپنے ولی کی لاج رکھتا ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں جناب آپ مزارات پر جا کر قدم بوسی کیوں کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ کیا یہ تعظیم نبی نے سکھائی؟ نعوذ باللہ۔ کیا یہ تعظیم کسی صحابہ سے ثابت ہے؟ جی صحابہ سے ثابت ہے؟ حضور علیہ السلام کے پاس جب کوئی یہودی عیسائی جاتے تھے، اس کی تعظیم کے لیے جب حضور کے سامنے کوئی یہودی عیسائی جھکا کرتے تھے تو اللہ کے رسول اسے جھکنے نہیں دیا کرتے تھے، کہتے تھے یہ منع ہے۔ اللہ نے کسی غیر کے سامنے جھکنا منع فرمایا ہے، جب کسی غیر مسلم کو اللہ کے رسول نے خود کے آگے جھکنا قبول نہیں کیا تو کیا تم اپنے ولی کے سامنے جھک رہے ہو؟ کیا اس چیز کو اللہ برداشت کرے گا؟ تم حضرت خواجہ کے مزار کے سامنے کھڑے ہو کے تم ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہو، ہماری دعاؤں کو قبول کر۔ ارے وہ کون ہوتا ہے تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا جو اپنے بدن پہ پڑے سینکڑوں مکھیوں مچھروں کو نہیں ہٹا سکتا، جو اللہ کے پرگزیدے بندے ہیں، جن کے اعمال صحیح ہوں گے، جن کے اعمال اور اخلاق کا کردار صحیح ہوگے، جو اللہ کے محبوب ترین بندے ہوں گے، وہ بھی کل نفسی نفسی کے عمل میں ہوگا، وہ بھی ان کے ساتھ بھی نفسی نفسی کا معاملات ہوگا۔ آج تم اسی کے سامنے جھک کر ادب و احترام کا خطاب کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین تمہیں سکھایا ہے، کیا قرآن سے یہ ثابت ہے جو تم کر رہے ہو؟ کھلے عام تم کفریات کلمہ پڑھتے ہو، کھلے عام تم علی الاعلان یہ دعا کرتے ہو، آج تم نان مسلم کو کہتے ہو تم ان کو کیا دین سکھاؤ گے؟ ان کو سکھانے سے پہلے تمہیں خود کو دین سیکھنا زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم دنیا کے تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر شے سے ہم مسلمانوں کا حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمان کی جان کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔